السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دل آشوب از کل مائدہ صفدر اوان، اور وہ پھر سے ناچنے لگا۔ اوئے ہوئے، سب لڑکیوں نے دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ دل کی تمنا آج پوری ہو گئی۔ نکل آئی ہے بہار، گل کھلے، او ملی رب سے خبر، مجھے لگتا ہے ڈر۔ تجھے لگے نہ نظر، میرے لگ جا گلے، نچ منڈیا۔ اس سے آگے کے بول شاید بھول گئے تو فوراً دوسرا گانا شروع کر دیا۔ دنیا تے پیار ملے، کوئی دلدار ملے، ایندا سودا گل بات دا، کھلرے نے وال میرے، رہنا میں نال تیرے، وعدہ اے پہلی ملاقات دا، لڈی اے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو۔ عرشیا کا پارا چڑھ گیا۔ بھائی شرافت سے نکل جائیں ورنہ امی نے تگنی کا ناچ نچانا ہے آپ سے، وہ ٹھٹھا مار کر بولا۔ ارے آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی جو مجھے یعنی حذیفہ زمان ول زمان حیدر علی کو تگنی کا ناچ نچوائے۔ عرشیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پیچھے دیکھنے کا اشارہ دیا، مگر مجال ہے حذیفہ پر کوئی اثر ہو؟ ہاتھ جیب میں ڈالے بے نیاز سے گردن اکڑائی اور ہنکار بھرا۔ نہ مجھے مت ڈراؤ بی بی، میں امی سے نہیں ڈرتا، چاہے تم لوگ منی بدنام ہوئی پر نچوا لو، بندہ ناچ جائے گا لیکن ڈرے گا نہیں۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آنٹی جی پورے دبنگ سٹائل میں آ کر پیچھے کھڑی کان پر پنجہ مار چکی تھی۔ رک جا، تجھے نچواتی ہوں منی بدنام پر۔ حذیفہ کی مردانگی ایک پل میں منہ چھپا گئی۔ امی چھوڑیں، اتنا زور سے کون پکڑتا ہے کان؟ اگر میرا کان اتر گیا نا تو آپ لاہور کے ہسپتالوں میں میرے پیچھے دربدر خوار ہوں گی، اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کا لخت جگر اب ساری عمر سن ہی نہیں پائے گا تو کیا گزرے گی آپ پر؟ وہ بول ایسے رہا تھا جیسے کسی فلم کا ایموشنل سین چل رہا ہو۔ بہت اچھی گزرے گی مجھ پر، روزانہ شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ فریدہ بیگم نے روایتی ماؤں کی طرح اسے ہنس کر جھاڑ پلائی۔ اللہ کیسی ماں ہے! حذیفہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور منہ بسور کر بولا۔ فریدہ بیگم نے اس کے کان کو ذرا اور کھینچا۔ ڈرامے نہ کر، چل نکل کمرے سے باہر، کیا کام ہے تیرا یہاں؟ غیر لڑکیوں کے کمرے میں ناچتا ہے، شرم بیچ کا ہی ہے کہ بغیرت؟ حذیفہ بیچارہ پوری شان و شوکت سے کان بچاتا باہر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اماں کتنی بری بات ہے، ساری لڑکیوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہی ہو مجھے، میں تو بس ٹیلنٹ دکھانے آیا تھا اپنا۔ صحیح ہے، اچھے بھلے ٹیلنٹ کی تو قدر ہی نہیں آج کل۔ حذیفہ کا منہ لٹک گیا، جیسے کسی سنگنگ مقابلے میں حصہ لینے کے بعد جج نے کہا، چل پتر گھر چل، تیرے بس کا نہیں۔ اب اگر زبان چلائی تو چمٹے سے درگت بنا کر رکھ دوں گی، بے شرم کہیں کا۔ مانو آنٹی جی کو کسی نے عارف لوہار کے چمٹے کا لائسنس تھما دیا ہو۔ باقی سب لڑکیاں منہ پر دوپٹہ رکھے ہنسی دبا رہی تھیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ عرشیا نے مجھ سے معذرت کی اور دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کیا۔ میں نے اسے تسلی دی، معذرت کی کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن کہنا چاہیے تھا، اس سے برا کیا ہوگا، اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب اتنا بھی برا نہیں گا رہی تھی میں۔ آیا بڑا، خود کو جیسے عاطف اسلم سمجھ رہا تھا، اور ناچ ایسے رہا تھا جیسے پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہو اس نے۔ آنٹی نہ آتی تو اچھے طریقے سے اس کا دماغ جگہ پر لاتی۔ میں نے دل ہی دل میں ساری بھڑاس نکالی۔ خیر میرا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے میں نے رفع سے کہا کہ اب چلتے ہیں گھر، دیر ہو گئی ہے کافی۔ رفع نے میرے موڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے عرشیا سے اجازت لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر میں ہلکا ہلکا درد اٹھ رہا ہے۔ ایک تو یہ گانے اور شور، اوپر سے اس لنگور کی بے تکی باتیں میرا آدھا دماغ کھا چکی تھی۔ میں آنٹی سے اجازت لے کر باہر آئی تو وہ لڑکا وہیں گیٹ پر کھڑا تھا اور ہر آنے جانے والے کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کو تو میں ٹھیک کرتی ہوں۔ رفع آگے بڑھی اور اسے کھری کھری سنانے لگی۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ میری بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو سب کو؟ باجی جاؤ اپنا کام کرو، میرا میٹر شارٹ ہے ابھی۔ تمہارا میٹر تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں، صبر کرو۔ وہ بلا وجہ جھگڑ رہی تھی اور میں اسے روک رہی تھی
کہ اتنے میں وہ پاگل بھی باہر آیا۔ لگتا ہے آنٹی سے خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو پھر سے یہاں ٹپک پڑا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا، کیا بحث ہو رہی ہے یہاں؟ میری مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ وہ اپنی قمیض کی آستینوں کو مزید اوپر کی طرف موڑ کر بولا، جی اگر یہاں اس وقت بے سرے لوگوں کو جج کرنا ہوتا تو آپ کو ضرور یاد کرتے ہم۔ مہربانی فرما کر اپنے اس میڈیم سائز کے نمونے کو یہاں سے ہٹائیں، باہر جانا ہے۔ میرا اشارہ اس لڑکے کی طرف تھا جو دونوں کو پیچھے کی طرف باندھ کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ نے تو سیریس ہی لے لیا میری باتوں کو۔ اصل میں وہاں میں آپ کو جج کرنے تھوڑی آیا تھا، میں تو بس کمرے کے باہر کھڑے کھڑے تھک گیا تھا تو سوچا اندر جا کر پورا ماحول بنا دیا جائے۔ ویسے اگر میڈم نور جہاں زندہ ہوتی اور وہاں کمرے میں موجود ہوتی تو ضرور اس دن کو کوس رہی ہوتی جب انہوں نے یہ گانا گایا۔ اور یہ ٹکی پیک میرا چائلڈ ہوڈ ورژن ہے، اس نے کیا کہہ دیا؟ یہ معصوم ہے میری طرح۔ حذیفہ نے مجھے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہاں، اگر یہ تمہارا چائلڈ ہوڈ ورژن ہے تو بالکل بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر یہ تمہارا چائلڈ ہوڈ ورژن ہے تو بالکل بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ناکام کوشش کی۔ اوف، اب آپ دونوں کیوں لڑنے لگے؟ ہٹو تم، چلو باجی۔ رفع میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی، میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی اور پیچھے مڑے بغیر چلتی رہی۔ اس باجی کا باجا تو بجانا پڑے گا، حذیفہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں گھر آئی اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ خالہ بھی گھر آ چکی تھی، کھانا ہم نے ادھر ہی کھا لیا تھا۔ اب میں کافی تھک چکی تھی، دھوم دھڑکے اور ڈھول کی دھپ سے میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ رفع چائے بنا کر لائی تو جیسے دل کی مراد پوری ہو گئی، مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس لنگور کی بک بک سن کر اتنی اکتاہٹ ہوئی کہ جلدی گھر آ گئی اور وہاں چائے بھی نہ پی سکی۔ شور اب تک سنائی دے رہا تھا، شاید یہ شور اب ساری رات میرے کانوں میں درد کرے گا۔ خیر میں نے چائے پی اور لائٹ آف کر کے سو گئی۔ اگلے روز مہندی کا فنکشن تھا۔ فنکشن رات کے وقت تھا۔ رفع شادی والے گھر میں عرشیہ کے کاموں میں مدد کرنے گئی تھی، میں اکیلی تھی۔ سوچا کچھ دیر اسٹڈی روم میں جا کر کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لوں۔ میں اسٹڈی روم میں گئی تو دروازہ کھلا تھا، شاید کوئی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں ہلکے قدموں سے اندر گئی، ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں ذرا آگے بڑھی تو دیکھا سمر سر جھکائے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اچانک میری آمد پر اس نے سر اٹھایا اور اپنے بڑے بڑے گول شیشوں والے چشمے کو اوپر سرکا کر مجھے دیکھا۔ ارے رشنا، تم بیٹھو، کیسی ہو؟ وہ سمر تھا، میرا ایج فیلو۔ اسے فلسفے، جغرافیہ اور تاریخ کی کتابوں میں خاص دلچسپی تھی، بلکہ وہ خود ایک چلتی پھرتی کتاب تھی جسے کسی بھی وقت کھول کر پڑھا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ ایک فلسفے کی ایک مشہور کتاب ریپبلک کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ اس نے کتاب شیلف میں رکھی اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہوا۔ تم نے واپس لندن کب جانا ہے؟ میں نے قدرے تجسس سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ارے تمہیں بڑی جلدی ہے میرے جانے کی۔ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ انجوائے کرنا ہے، اتنے سال بعد آئی ہو، جب تک تم یہاں ہو میں بھی نہیں جا رہا۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے چلیں، لاہور کی مشہور جگہوں پر، مثلاً بادشاہی مسجد، شالامار باغ، مینار پاکستان، شاہی قلعہ، رنجیت سنگھ کی سمادھی، لاہور میوزیم اور انارکلی بازار۔ اس کے علاوہ داتا دربار جہاں دور دور سے لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک جگہ کا نام لیتا رہا اور میں حیرت سے بس سنتی جا رہی تھی۔ میں نے اچانک سوال کیا، کیا تم بھی گئے ہو ان تمام جگہوں پر؟ اس نے جواب دیا، ہاں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا رہتا ہوں۔ لیکن تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے مجھے حیران دیکھ کر کہا، مجھے لگا تمہیں تو کتابوں سے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی ہوگی، تم کہاں جاتے ہوگے ایسی جگہوں پر؟ اس لیے سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے وجہ بتائی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس لحاظ سے تمہارا حیران ہونا بجا ہے، لیکن مجھے سیر و تفریح کا بھی شوق ہے، اور نہ صرف تفریح کا بلکہ ان تمام مقامات کے پس منظر میں چھپی تاریخ جاننے کا بھی ذوق رکھتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ کسی جگہ کی تحقیق کیے بغیر اور اس کے پس پردہ راز کو سمجھے بغیر ان کے عظیم عالیشان مقامات پر جانے کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں۔
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقامات محض اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کی پسندگی کا مرکز ہیں، اور اگرچہ یہ تصور کسی حد تک درست ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان تمام مقامات کی اپنی ایک داستان ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ شاہی قلعہ صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ لاہور فورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لاہور کے کلب میں واقع ایک شاندار تاریخی قلعہ ہے جو مغلیہ فن تعمیر، برصغیر کی تاریخ اور مختلف ادوار کے سیاسی و ثقافتی رنگوں کا نادر امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف لاہور بلکہ برصغیر کے عظیم ورثے کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یونیسیف ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ قلعہ کسی ایک مغل حکمران نے نہیں بلکہ 4 مختلف مغل حکمرانوں نے اپنے اپنے عہد میں اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل کی۔ اس کے علاوہ لاہور کی مشہور بادشاہی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور میں قبضہ کیا تو بادشاہی مسجد کو اس کی اصل عبادتی حیثیت سے محروم کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ میناروں میں توپ خانہ رکھا گیا اور صحن میں گھوڑے باندھنے کے لیے کھونٹے گاڑ دیے گئے۔ اس وقت یہ منظر مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ کئی بزرگ میناروں کے سائے میں اس مسجد کی بحالی کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ وہ ایک طویل داستان سنانے کے بعد لمحے بھر کو خاموش ہوا اور سامنے رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ میں بس سر ہلائے چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری سمیٹے اسے سن رہی تھی۔ اس کی یہ طویل تقریریں تو مجھے نیند کی وادیوں میں اتار ہی چکی تھیں۔ اچھا چلو، میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ اس نے شوخی سے ہاتھ بڑھا کر مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھویں اچکائیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ ہنس دیا۔ ارے بس یہی، گھر سے ذرا فاصلے پر ایک کیفے ہے، وہیں چلتے ہیں، تھوڑی باتیں اور سہی۔ اس کی باتوں میں اتنا مانوس سامان تھا کہ میں بھی انکار نہ کر سکی۔ اچھا چلو، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے مان گئی۔ میں اور سمر کیفے تک پیدل گئے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے کبھی کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی تھی۔ جانے کیوں اس کی رفاقت میں ایک انجانی سی دھارس چپی ہوتی تھی۔ ہم باتوں میں ایسے الجھے رہے کہ کب راستہ کٹ گیا، کب کیفے کی روشنیاں قریب آئیں، ہمیں احساس تک نہ ہوا۔ وہ مجھے لے کر اندر گیا۔ کیفے کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ وہ مجھے ایک میز کی طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر میں ویٹر آرڈر لینے آیا، 2 بلیک کافی۔ سمر نے بنا پوچھے آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر میں کافی آ گئی۔ کافی پیتے ہوئے سمر مجھے اس کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کرنے لگا۔ اس کے علاوہ کافی کا وجود کیسے آیا اور یہ دریافت سب سے پہلے کس عظیم انسان نے کی، وہ یہاں بھی شروع ہو گیا تھا۔ ایتھوپیا کی ایک چرواہا کالدی کی کہانی سنانا شروع کہ کالدی نے دیکھا کہ اس کی بکریاں ایک سرخ پھل کھانے کے بعد غیر معمولی طور پر چست اور پھرتیلی ہو رہی ہیں۔ اس نے یہ بات ایک مقامی خانقاہ کے راغب کو بتائی، جس نے ان پھولوں سے مشروب تیار کیا اور پینے کے بعد محسوس کیا کہ یہ مشروب نیند کو کم کرتا ہے اور ذہن کو تازہ رکھتا ہے۔ ایتھوپیا سے یہ پودا یمن پہنچا، جہاں صوفیہ عبادت میں جاگنے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے۔ یمن سے کافی کی تجارت شروع ہوئی اور اسی نسبت سے موچا کے شہر موچا کافی سے مشہور ہوا۔ یہ توانائی میں اضافہ، دماغی کارکردگی میں بہتری اور چربی جلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس میں موجود جدید اینٹی آکسیڈنٹ خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ تاہم کافی کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو انسان کی زندگی میں واضح تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، جیسے نیند میں خلل، دل کی دھڑکن کا غیر معمولی تیز ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، معدے کی تیزابیت اور اس پر انسحاب یا عادت بن جانا وغیرہ۔ کافی کا کپ اپنی آخری قطرے تک خالی ہو چکا تھا، لیکن سمر کی زبان کو بریک تب لگی جب ویٹر بل لے آیا۔ اس نے ادائیگی کی اور میں نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ بھلا کافی پینے والے کو کافی بنانے سے کیا غرض؟ اس انسان نے کافی پر بھی اتنی تحقیق کر رکھی تھی کہ کتنے ہی فائدے اور نقصانات گنوا چکا تھا، مگر ایک بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔
سمر کے کہے سارے الفاظ میرے سر کے اوپر سے گزر کر کہہ رہے تھے، باجی پکڑ لو ہمیں ورنہ ہم ایتھوپیا میں ہی کہیں گم ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔